اہل حدیث کی ایک دوسری پہچان دیکھتے ہیں نماز کے مسئلے میں، جو کہ ظاہری پہچان ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ تکبیر تحریمہ کے بعد اپنے ہاتھوں کو سینے پر یا پیٹ کے اوپری حصے پر رکھتے ہیں. ہاتھوں کو رکھنا ہے نہیں ہے نماز میں، ہاتھوں کو جو باندھتے ہیں قیام کی حالت میں، اس کا مسئلہ انتہائی اہم ہے. بعض لوگ نماز میں ہاتھوں کو باندھتے ہی نہیں ہیں، سیدھے چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ رمضان المبارک میں حرمین شریفین کی اگر تراویح دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کئی لوگ کیا ہے ہاتھ چھوڑے ہوئے کھڑے ہیں. تو یہ ہاتھ چھوڑ کر کھڑنے کا مسئلہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو پھر یہ مسئلہ آیا کہاں سے؟ مسئلہ یوں ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ 4 ائمہ میں سے ایک امام ہیں، وقت کے بادشاہ نے ان پر کچھ ظلم و زیادتی کی، ان کو کوڑے مارے گئے، ان کو سزائیں دی گئیں. تو اس تکلیف میں امام مالک رحمہ اللہ کے ہاتھ اٹھے نہیں جا رہے تھے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی مجبوری عذر والی نماز میں ہاتھوں کو چھوڑ کر انہوں نے نماز ادا کیا. لہذا امام مالک کے جو مقلد ہیں وہ سارے کے سارے آج ہاتھوں کو چھوڑ کر نماز پڑھنے کے قائل ہو گئے. تو میرے بھائیو، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر امام مالک رحمہ اللہ کی تقلید کی جا رہی ہے. تو یہی اندھی تقلید ہے جو لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہاتھوں کو چھوڑ کر نماز پڑھنے کا عمل شریعت میں کہیں پر بھی موجود نہیں ہے. امام صاحب نے جو عمل کیا تھا وہ عذر کی حالت میں، مجبوری کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں انہوں نے کیا تھا. اور معذور انسان کے لیے، تکلیف میں مبتلا انسان کے لیے شریعت خود اس کی اجازت دیتی ہے. ورنہ پھر عام حالت میں ایسا نماز پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے خلاف ہے. تو اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے. اب آئیے ہاتھ باندھنے کا مسئلہ، ہاتھ کہاں باندھا جائے؟ بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ امت کا ایک بڑا طبقہ رکعت باندھتے ہوئے تکبیر تحریمہ کے بعد اپنے ہاتھوں کو سیدھے ناف کے نیچے لے جاتا ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے. ناف کے نیچے کی جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں، جتنی بھی دلائل اس پر ہیں، ساری حدیثیں ضعیف ہیں. یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں. ناف کے نیچے یعنی جو پیٹ کا درمیانی حصہ ہے اس کے نیچے ہاتھ باندھنے کی جو بھی حدیث ہے، چاہے وہ سنن ابی داؤد کی حدیث علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیوں نہ ہو، یہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو، جو کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی جاتی ہے، اس کو ضعیف کہا ہے. تو یہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں. تو صحیح حدیثیں کیا ہیں؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ رکعت کیسے باندھا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا رہا ہے. اس صورت میں واضح فرمان یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رکعت باندھنے کے 3 طریقے موجود ہیں. مختلف کتابوں میں حدیث کی یہ طریقے موجود ہیں. صحیح بخاری کی روح سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک طریقہ ملے گا زرہ پر زرہ رکھنے کا. ہاتھ کا جو یہ حصہ ہے، کوہنی سے لے کر کلائی تک کا حصہ، اس کو زرہ کہتے ہیں. درمیانی والے حصے کو زرہ کہا جاتا ہے. تو بائیں ہاتھ کے زرہ پر دائیں ہاتھ کا زرہ رکھ کر ایسے کھڑے ہونا ایک طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ ہے ہتھیلی کی پشت پر ہتھیلی کو رکھنا ہے. بائیں ہاتھ کی ہتھیلی ہے اور اس پر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی رکھی جائے، اور اس کو کہاں رکھا جائے؟ سینے پر یا پیٹ کے اوپری حصے پر. یہ ایک طریقہ ہوا. اور ہاتھ باندھنے کا ایک تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیا جائے، صرف پکڑ لیا جائے اور بائیں ہاتھ کو چھوڑ دیا جائے. یہ ایک تیسرا طریقہ ہے. تو یہ 3 طریقے ہاتھ باندھنے سے متعلق ہیں، اور ساری احادیث کا خلاصہ یہی آپ کے سامنے آئے گا. اب اس میں ایک طریقہ ہمارے بہت سارے بھائیوں نے، یہاں تک کہ مفتی حضرات نے جو ایجاد کیا ہے، وہ طریقہ یہ کہ اپنے دائیں ہاتھ کے، سیدھے ہاتھ کے 2 انگلیوں کا گرہ بنایا جائے، 3 انگلیوں کو جوڑ لیا جائے، اور بائیں ہاتھ کی لیفٹ ہینڈ کی کلائی پر اس کو کیا ہے اس طرح پکڑا جائے. ایک انگلی، کری انگلی اور انگوٹھے کا دائرہ بنایا جائے. یہ 3 انگلیاں اسے بالکل سیدھے ملا کر رکھ لیے جائیں، اور کیا ہے اس کو ناف کے نیچے لینے کی کوشش کریں. تو یہ مسئلہ خود ساختہ مسئلہ ہے. شریعت میں یہ انگلیوں کی ترتیب ہرگز بیان نہیں کی گئی ہے. اگر انگلیوں کی ترتیب کے سلسلے میں ایک بھی صحیح حدیث نہیں بلکہ ضعیف حدیث بھی لا کر بتاؤ تو پھر ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ضعیف حدیث میں بھی یہ عمل موجود نہیں ہے میرے بھائیوں. یہ انگلیوں کی ترتیب جو بیان کی گئی ہے یہ خود ساختہ عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہرگز نہیں ہے. اب آئیے اس مسئلے میں دوسرا پوائنٹ، وہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو باندھنے کا مسئلہ تو معلوم ہو گیا، لیکن باندھے ہوئے ہاتھوں کو کہاں رکھا جائے، رکھنے کی جگہ کیا ہے؟ اس ضمن میں 2 باتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ سینے پر رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. سینے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بائیں ہاتھ کے اوپر دائیں ہاتھ کو رکھا اور اپنے سینے پر رکھا. وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صراحت کے ساتھ یہ روایت موجود ہے ابن خزیمہ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو، اس روایت کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ابن خزیمہ میں صحیح سند کے ساتھ بیان کیے ہیں. بہرکیف ہاتھ رکھنے کا ایک پہلا مقام ہے سینہ، دوسرا مقام ہے پیٹ کا اوپری حصہ، یعنی اس حصے سے لے کر سینے کے حصہ، یعنی اس درمیان میں یا ان 2 جگہوں پر آدمی اپنا ہاتھ رکھ سکتا ہے. ایک تیسری شکل ہے جو کہ اس میں بہت سارے اہل حدیث بھائی مبتلا ہیں، وہ بھی سن لیں. سینے کے اوپر حصے میں، یعنی جو حلق کے نیچے والا حصہ ہے، یہاں ہاتھ باندھتے ہیں. یہاں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں، اور کسی کی داڑھی لمبی ہو تو ان کے ہاتھ داڑھی میں چھپ جاتے ہیں.
اتنا اوپر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے والی حدیث وہ ہے، اس حدیث کی سند پر علماء کے یہاں کلام ہے، لہذا جو بھی اہل حدیث بھائی سینے سے اوپر یعنی بالکل گلے کے نیچے باندھتے ہیں وہ لوگ اپنی اصلاح کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ نہیں تھا سینے پر یا پیٹ کے اوپری حصے پر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں ہاتھ باندھنے کی جگہ ہے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو بیان کیا اور صحابہ سے بامانت احادیث صحیحہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، لہذا اہل حدیث اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو اہل حدیث کی ایک ظاہری پہچان کیا ہوئی؟ اپنے ہاتھوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق باندھتے ہیں اور اس کو سینے پر یا پیٹ کے اوپری حصے پر رکھتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں بہت سارے عقلی باتیں بھی بیان کی جاتی ہیں۔ عقلی باتیں ایک ہوتی ہے بات عقلی اور ایک ہوتی ہے نقلی، یعنی نقل کی گئی جو بات ہے وہ کتابوں میں موجود ہوتی ہے اور اس کو نقلی دلائل کہتے ہیں، اور عقلی دلائل یعنی عقل سے بات کرنے والے۔ بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ پیٹ کی جو غلاظت ہے، جو پاخانہ وغیرہ جو سٹاک ہونے والی جگہ ہے وہ ناف کے نیچے والے حصے میں، اس لیے اللہ رب العالمین کے پاس جب ہم کھڑے ہو رہے ہیں تو اس تھیلی کو چھپا رہے ہیں ادب کے ذریعے۔ ادب سے کیا ہے، اس تھیلی کو ہم چھپاتے ہیں، اللہ کے یہاں وہ غلاظت بیان ظاہر نہ ہونے نہیں دیتے ہیں، اس طرح کی عقلی بات بیان کرتے ہیں۔ میرے بھائی اگر اتنی عقل ہوتی تو یہ تھیلی کی تو فکر ہے، لیکن اس سے نیچے اگر جائیں گے تو یہ چیز کی کیسے آپ حفاظت کریں گے؟ اللہ کے پاس اس کو کیسے چھپائیں گے؟ تو یہ عقلی باتیں، عقلی گھوڑے شریعت میں دوڑانے کی اجازت قطعاً نہیں ہے، یہ باتیں چھوڑ دیں، دلائل کی روشنی میں بات کریں، دلائل کی روشنی میں عمل کریں تو وہی عمل قابل قبول ہوگا۔